بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع فقہ حنفی کی خصوصیات اور فضائل ہے۔ اس کو ہم دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 فقہ حنفی کی خصوصیات، نمبر 2 فقہ حنفی کی کتابیں۔ فقہ حنفی ماضی میں تو ہمارا محسن تھا ہی، ہمارا مستقبل بھی اسی کے انتظار میں ہے۔ گزشتہ 1200 سال سے تو اس نے علم و حکمت کی دنیا میں حکمرانی کی ہے۔ جس راستے سے امام ابو حنیفہ نے اس کام کا آغاز کیا تھا، ان کا کام جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ان کے خدام ہر دور میں علم کی، دین کی اور فقہ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ فقہ حنفی کی خصوصیات پر لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اس لیے مختصراً 5 خصوصیات عرض کروں گا۔ نمبر 1 فقہ حنفی کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ مدون ہے۔ اس کا اعتراف مورخین و محدثین نے کسی تأمل کے بغیر کیا ہے۔ ہمارے علمی ماضی کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے امتیازات کے اعتراف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی مسلک کے بزرگ ہیں اور بڑے پکے شافعی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے کتاب لکھی جس میں اعتراف کیا ہے کہ اول من دون الفقہ ورتب ابوابہ، سب سے پہلا وہ شخص جس نے فقہ کو مدون کیا ہے اور جس نے فقہ کے ابواب مرتب کیے ہیں، وہ شخص ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے۔ نمبر 2 فقہ حنفی کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ شورائی فقہ ہے۔ 40 علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، مسئلہ مجلس میں پیش ہوتا تھا اور اس پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا، جس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے تھے۔ اگر نتیجے پر پہنچتے تو متفقہ فیصلہ لکھا جاتا تھا، اور اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو اختلافی رائے لکھی جاتی تھی کہ فلاں کی رائے یہ ہے اور فلاں کی رائے یہ ہے۔ پھر امام محمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس مجلس کے اور اس شورائی نظام کے نتائج کو مرتب کیا ہے۔ میں اس پر ایک واقعاتی تناظر پیش کرنا چاہوں گا کہ حنفی فقہ میں اور دوسری فقہوں میں امتیاز کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، امام اہل سنت ہیں، امام دار الہجرت ہیں۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں، امام صاحب مقدم ہیں اور وہ مؤخر ہیں۔ فقہ حنفی بھی اسی دور میں وجود میں آئی اور کوئی 10-20 سال کے فرق سے فقہ مالکی بھی اسی دور میں وجود میں آئی۔ امام مالک بھی مجلس میں بیٹھتے تھے اور یہ سینکڑوں علماء کی مجلس تھی، لیکن امام ابو حنیفہ کی اور امام مالک کی مجلسوں میں فرق کیا تھا، اس پر میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں۔ امام مالک کی اپنی ہیبت تھی، اپنا جلال تھا، کسی کو پر مارنے کی جرت نہیں تھی اور کوئی مجلس میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ امام مالک تشریف لاتے تو مجلس میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا، کوئی شخص عبارت پڑھتا، اگر تبصرے کی ضرورت ہوتی تو تبصرہ کرتے ورنہ خاموش ہوتے۔ قاضی عیاض نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر ایک شاگرد کو شوق ہوا، شاگرد بھی معمولی نہیں تھے، ہشام ابن عمار تھے۔ یہ شام اور دمشق کے امام تھے، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ ان کو یہ شوق آیا کہ آج خود پڑھنے کے بجائے استاد سے روایت سننی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تشریف لائے اور بیٹھے، مجلس جمی، حسب معمول کہا کہ پڑھو بھائی۔ اس دن ہشام کی باری تھی، انہوں نے کہا استاد جی آج آپ پڑھیں۔ امام مالک نے غصے سے کہا اقرأ۔ ہشام نے کہا استاد جی آج آپ پڑھیں۔ امام صاحب نے پھر فرمایا اقرأ۔ ہشام نے پھر کہا استاد جی آج آپ سے سننے کو جی چاہتا ہے۔ امام مالک کا اپنا ایک مقام تھا، ان کا اپنا ایک ذوق تھا۔ ساتھ والے شاگرد سے کہا کہ چڑی پکڑو اور ہشام کے کمر پر 15 چڑیاں مارو۔ اس نے ہشام کی کمر پر 15 چڑیاں ماری کہ استاذ کا یہی حکم تھا۔ ہشام کھڑے ہو گئے کہ استاد جی کس جرم کی سزا دی گئی ہے، اور کہا کہ ان چڑیوں کا حساب کل قیامت کے دن آپ سے لوں گا۔ یہ اچھا زمانہ تھا اور بہت اچھے لوگ تھے، بلکہ بہت اچھا کے الفاظ بھی ان کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ قیامت کا نام سنا تو امام مالک گھبرا گئے، فرمایا کہ ہشام غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ ہشام نے کہا کہ استاد جی کوئی معافی نہیں ہے، یہ چڑی ہوگی، قیامت ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی اور آپ ہوں گے، معافی کس بات کی؟ امام صاحب اور زیادہ گھبرائے کہ یہ تو سیریس کیس ہے۔ فرمایا بیٹا معافی کی کوئی شکل ہے؟ ہشام نے کہا کہ استاد جی ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے، آپ نے 15 چڑیاں ماری ہے
اب 15 حدیثیں پڑھ کر سنا دیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ امام مالک نے اپنے مزاج کے خلاف ایک شاگرد کو 15 حدیثیں سنا دی، اور وہ بھی قیامت کے ڈر سے۔ میرے عزیزوں، یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے، اچھے لوگ تھے اور اچھا زمانہ تھا کہ لوگ قیامت کا نام سن کر ڈر جایا کرتے تھے۔ ہم پر قیامتیں بیت جاتی ہیں لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، پھر اسی طرح حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے میرا مقصد، میں امام ابو حنیفہ امام مالک کے مجلسوں کے مناظر دکھانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے مزاج میں کیا فرق ہے۔ ایک منظر تو آپ نے دیکھ لیا، دوسرا منظر مورخین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس تھی، مسائل پیش ہو رہے تھے اور ان پر بحث ہو رہی تھی۔ جاحظ مشہور نحوی ہیں، وہ بھی آ کر مجلس میں بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں یہاں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کلی بحثیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا جس کے متعلق امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اتنے میں کوئی مسئلہ پیش آیا جس کے متعلق امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں میری رائے یہ ہے۔ اس پر ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ اخطأت یا شیخ، آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ جاحظ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس انداز سے مخاطب ہو رہا ہے۔ امام صاحب تو نوجوان کی بات سن کر مسکرا دیے، لیکن جاحظ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ جاحظ نے اٹھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ایک لڑکا اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اخطأت یا شیخ۔ اس پر امام صاحب نے جاحظ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ عادت ہم نے ان کو ڈالی ہے۔ امام صاحب کی مجلس میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ کسی مسئلے پر آخر وقت تک اتفاق نہیں ہوتا تو اختلافی نوٹ لکھوائے جاتے تھے۔ چنانچہ میں فقہ حنفی کا دوسرا امتیاز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ شخصی نہیں بلکہ شورائی ہے۔ نمبر 3، تکمیل فقہ اور تدوین قانون کے لیے جس قدر علوم و فنون کی ضرورت تھی، امام ابو حنیفہ نے اس کمیٹی کی تشکیل میں ان کے ماہرین جو اس خاص فن میں استاد مانے جاتے تھے ان کو منتخب کیا۔ مثلا امام محمد کو عربیت اور علم ادب میں خاص کمال تھا۔ قاسم بن معین بھی علم ادب میں مسلم استاذ تھے۔ امام ظفر استخراج و استنباط مسائل میں اپنی نظیر آپ تھے۔ قاضی ابو یوسف، داؤد الطائی، یحییٰ بن ابی زائدہ، عبداللہ بن مبارک اور حفص بن غیاث کو روایات اور حدیث و آثار میں خاص کمال تھا۔ 40 افراد کی اس دستوری کمیٹی کے علاوہ 12 افراد پر مشتمل ایک دوسری مجلس شورا تھی جو فیصلے کو آخری شکل دیتی اور حتمی نتائج پر پہنچتی تھی۔ اس کمیٹی میں عبداللہ ابن مبارک، امام ابو یوسف، امام ظفر، یوسف ابن خالد اور خود امام ابو حنیفہ تھے۔ نمبر 4، فقہ حنفی کا چوتھا بڑا امتیاز روایت و درایت میں توازن، یعنی وحی اور عقل سے اپنے اپنے موقع پر صحیح استفادہ ہے۔ ہماری بنیاد وحی پر ہے لیکن عقل سے انکار بھی نہیں ہے، بلکہ معاون کے طور پر عقل کا صحیح استعمال خود دین کا تقاضا ہے، جس کا اہتمام احناف کے ہاں سب سے بہتر پایا جاتا ہے۔ اس دور میں اصحاب ظاہر کی بنیاد محض روایت پر تھی، جبکہ معتزلہ نے عقل و درایت کو ہی معیار قرار دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ روایت اور درایت کے اس طوفانی جھگڑے میں ان دونوں کے درمیان اعتدال و توازن کا موقف قائم کیا۔ امام صاحب نے اعتدال کے ساتھ روایت اور درایت کا رشتہ جوڑ کر دنیا کو یہ بتایا کہ روایت تو ہماری بنیاد ہے ہی، لیکن درایت بھی ہماری ناگزیر ضرورت ہے۔ یہی امام صاحب کی فکر کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ عقل اور وحی کے درمیان رشتہ کیا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو اقتدار دیا، وہ اس لیے کہ اس کے علاوہ نظام حکومت کے لیے کوئی فقہ عملی اور معاشرتی نہیں ہے۔ نظری بحثیں اور چیز ہے، علمی مباحث کا دائرہ مختلف ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی کے لیے ایک پریکٹیکل سسٹم دینا یہ ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ معاشرے کی ضروریات کو سمجھنا، نفسیات کو سمجھنا اور سماج کی ضروریات کو سامنے رکھ کر دینی روایات کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے اس کا حل پیش کرنا، یہ فقہ حنفی کا کمال ہے۔ فقہ حنفی شروع سے مقبول عام فقہ رہی ہے۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، روس، چین، آزاد ایشیا کی جمہوریتیں،
ایران کا سنی علاقہ افغانستان میں قریب 99% حنفی المسلک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ عراق، مصر، شام، فلسطین اور دنیا کے اکثر ملکوں میں احناف موجود ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے تقریباً 80% اہل سنت حنفی ہیں۔ دوسری بات، فقہ حنفی کی کتابیں۔ بنیادی طور پر فقہ حنفی کے مصادر کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ظاہر الروایہ، نمبر 2 نوادر، نمبر 3 فتاوی اور واقعات۔ ظاہر الروایت سے مراد امام محمد کی 6 کتابیں: المبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، کتاب السیر، کتاب السیر الصغیر، کتاب السیر الکبیر۔ ان کے علاوہ امام محمد کی دوسری کتابیں ہارونیات، کسانیات، رقیات، امام ابو یوسف کی کتاب الامانی، حسن ابن زیاد کی المجرد، اور امام صاحب کے تلامذہ کی دوسری کتابیں نوادر کہلاتی ہے، چونکہ ان کو اس درجے کی شہرت نہیں ملی، اور جن مسائل کے بارے میں امام صاحب کی رائے منقول نہیں ہے اور بعد کے مشائخ نے ان کے بابت اجتہاد کیا، ان کو فتاوی اور واقعات کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو اللیث سمرقندی کی کتاب النوازل، علامہ ناطفی کی مجمع النوازل والواقعات اور صدر شہید کی الواقعات اولین کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی فقہ حنفی کے کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اور فقہ حنفی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے کہ کیسے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔